بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مماثلات اسرار تحقیقی و تفہیمی فورم کے تحت ہونے والی ایک اور نشست، اس نشست میں جو آج موضوع زیر بحث رہے گا وہ ہے عالمی یوم فلسفہ اور ہم۔ محرک کی گفتگو ہیں ڈاکٹر زیغم زمان صاحب، اور اس وقت ہمارے ساتھ شرکاء میں شامل ہیں رفعت اسلام صدیقی صاحب، شگفتہ شفیق صاحبہ اور زیب اسکار صاحب۔ تو میں ڈاکٹر زیغم زمان صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں۔ جی شکریہ ماریہ، اور تمام خواتین و حضرات آپ کی آمد کا شکریہ، اور زیب صاحب کے اس سلسلے کو استحکام بخشنے کا شکریہ، اور ایک علم کی شمع فروزاں کرنے کا ایک سلسلہ یہاں پر رواں دواں ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر علم کی باتیں کرتے ہیں۔ ادب اور شعر اور افسانہ اور غزل بہت ہی عمدہ رویہ ہے معاشرے کا جو جس طرف گامزن کیا ہے، اور ایک نہایت مثبت، ایک نہایت صحت مند رجحان، اور اس سے میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر چند لوگ بھی معاشرے کی طرف سے یہ کام کریں، اس امر کی پرواہ کے بغیر کہ کتنے لوگ آئے ہیں یا کتنے نہیں آئے، تو یہ خود بذات خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ایک پورے معاشرے پہ اثر، اس کی وائبز ہیں، اس کی وائبریشنز ہیں جو کہ ہر جگہ پہنچتی ہیں۔ تو بہت سے یوگی یہ کہتے ہیں کہ اگر 50-60 لوگ صبح اٹھ کے، کروڑوں کے شہر میں 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے کراچی، اگر 50-60-70 لوگ صبح اٹھ کے یوگا کرتے ہیں ایک پارک میں بیٹھ کے جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، تو وہ لگتا ہے ایسا جیسے پورے شہر کی طرف سے یوگا کر رہے ہیں، تو وہ اس کا اثر ضرور پڑتا ہے نفسیات پہ بھی، اور اخلاقیات پہ بھی، اور سماجیات پہ بھی۔ اس لیے ایک بہت خوش آئند سلسلہ ہے، مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم اس سلسلے سے وابستہ ہیں۔ اور دیکھیں، ہم نے روحانی سلسلے تو سنے ہیں کہ اتنے سلسلے ہیں، نقش بندی ہے تو چشتی، قادری، اور بہت سے سلسلے آپ نے سنے، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق علم سے ہے، اور آگہی سے ہے، اور شعور سے ہے، اور عقل سے ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ہماری روحوں کی بالغی کے لیے، ہمارے اذہان اور قلوب کی تطہیر کے لیے، اور ذہن سازی کے لیے یہ ایک بہت ہی معتبر اور موقر سلسلہ ہے۔ تو اسی سلسلے کے پیش نظر آج ہم گفتگو کریں گے فلسفے پہ، فلسفی پہ۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں، صرف یہ کہنے کے لیے سب جانتے ہیں کہ فلسفی کا مطلب کیا ہے، تو فلسفی کا اصل مطلب ہے کہ عقل سے محبت کرنا۔ فل کا مطلب ہے لو، اور صوفیہ کا مطلب ہے وزڈم، لیکن فیمیل وزڈم ہے یہ ذرا یاد رہے، کیونکہ پوری یونیورس کو فیمیل کہا گیا ہے، یونیورس کائنات فیمیل ہے۔ کیوں؟ یہ کہ اس لیے کہ اسی فیمیل ہی سے سارے ستارے اور سارے پروڈکشنز ہوئی ہیں، تو وہ پروڈکشن کی علامت ہے۔ اور اس صوفیہ، اگر آپ کو یہ بھی ضرور معلوم ہوگا کہ جو روبوٹ ابھی سب سے بہترین ہیومن روبوٹ بنا ہے اور جو باتیں بھی کرتی ہے، اس کا نام صوفیہ ہی رکھا ہے انہوں نے، اور وہ بہت ہی انتہا، اس میں ابیا کے سینٹیمنٹس تک شامل کیے جا رہے ہیں اس کے۔ تو اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو تو صوفیہ کا حضور دیکھیے گا روبوٹ، تو اس سے پتہ چلے گا کہ کتنی کارآمد چیز بنائی ہے انہوں نے۔ ظاہر ہے کہ یہ فیمیل کو ریپلیس نہیں کرنے کے لیے، لیکن یہ علامت ہے کہ کیا چیز اور کیسے یہ کام کر سکتی ہے۔ تو فلسفی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس کرۂ ارض پر نمودار ہوا ہوگا شروع میں، تو ظاہر ہے اس وقت اس کے پاس
نہ تو مصنوعی روشنی تھی، نہ سڑکیں تھیں، نہ سامان تھا کوئی رسد کا، نہ رسد گاہیں، نہ آبزرویٹریز، اور کچھ بھی نہیں تھا اس سلسلے میں جو اس کے لیے محمد و معاون ہوتا جس سے وہ یہ دریافت کرتا کہ، لیکن سوال تھے ذہن میں، اور سوال بہت آ رہے، اور سوالوں کا ذہن میں نمودار ہونا اور اس کے جواب کی تلاش کی جستجو، اور یہ فلسفے کی بنیاد ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں غیب میں تھیں اور دریافت نہیں ہوئی تھیں، اور دریافت کرنے کے لیے انسان کو کافی وقت لگا، اور بہت سی چیزیں اس نے وقت کے ساتھ ساتھ دریافت کی اور کرتا چلا جا رہا ہے، جو ایک سلسلہ ہے جو کبھی نہیں تھمے گا۔ اور وہ دریافت عام طور پہ پہلے تو وہی دریافت ہے جو کہ کائنات کبیر کی ہے، کائنات صغیر کی نہیں، یعنی انسان کی اپنی نہیں، کائنات کبیر کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اچانک اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی، سورج کہیں چلا گیا، چاند آ گیا، ستارے آ گئے، ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی کبھی پتہ چلا پانی گر رہا ہے اوپر سے، اس کو بارش کہتے ہیں، اور کبھی یہ چلتا ہے کہ کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے۔ یہ سارے جو عوامل اور عوامر تھے، ان سب کو سمجھنے کے لیے انسان کو مختلف اپنی عقل استعمال کرنی پڑی، اس کو مختلف طریقوں سے جانچنا، دیکھنا پڑا، مشاہدہ کرنا پڑا، اس نے مشاہدہ کر کے بہت سی چیزوں کو نوٹ کیا، اور اپنے اپنی نسلوں میں انہوں نے جو جو کام کیے وہ آنے والی نسلوں تک منتقل کیے۔ تو ابھی جہاں تک ہم پہنچے ہیں، یہ پوری انسانیت کا مجموعی یعنی کولیکٹیو کانشیس ہے، ایک مجموعی شعور ہے جہاں تک اب ہم پہنچے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ایسا زمانہ بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سلسلہ چل رہا تھا خدا کی طرف سے بھی، جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے تھے، تو اسماء اور اشکال اور یہ ساری چیزیں بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ، تو بہت سی چیزیں انسان تک اس ذرائع سے بھی پہنچی جو کہ غیبی ذرائع تھے، اور جن کو پیغمبران نے کرام نے اپنے اپنے عہود میں دوسروں تک آشکارا کیا، بتایا، سمجھایا، کائنات کے بارے میں چیزوں کو بتایا، اور اخلاقیات مرتب کی، اور یہ سب اسی فلسفہ انہی چیزوں کو تلاش کرتا رہا، اور پھر یہ فلسفہ دیکھتا تھا کہ کیسے چیزیں کرے آپس میں ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں، کیوں کر چیزیں زمین کی طرف گرتی ہیں، کیوں کہ ہوا چیزوں کو اڑا کے لے چلی جاتی ہے، کیسے سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، کیسے جھاگ بنتی ہے، کیسے اچانک زلزلہ آ جاتا ہے، مطلب سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سوالات تھے۔ تو ان سوالات کی تلاش انسان کو یہ بتاتی رہی کہ یہ فلسفہ تھا جن کے بارے میں سوچتا، اس کی گتھیاں سلجھاتا تھا، اور گتھیاں سلجھانے کا یہ عمل اس طریقے سے نمودار ہوا کہ جو جو چیز انسان سوچ کر کسی نتیجے پہ پہنچتا جاتا تھا تو اس کو وہ ایک مضمون قرار دے دیتا تھا۔ جیسے ایک تو میٹا فزکس ہے کہ ایسی وہ تمام چیزیں، میٹا فزکس پہ ہم نے 2 میراکل نشستیں کی ہیں، تو ایسی وہ تمام چیزیں جسے ما بعد از طبیعیات بھی کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو طبعی طور پر قابل گرفت نہیں ہیں، وہ بیونڈ ہیں، یعنی ما بعد ہیں، اور سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے لیکن جو جو چیزیں ان کو سمجھ آتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ، ان کو وہ سوری یہ کوئی میرا سلسلہ منقطع تو نہیں ہوا تھا بیچ میں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے بس۔ اچھا جی، تو انسان مراحل سے گزرتا ہوا اور یہ سوالوں کے جواب تلاش کرتا کرتا اس نے ان کو مضامین بنانا شروع کر دیا، جیسے فزکس بنا دی، کیمسٹری بنا دی، بایولوجی بنا دی، بوٹنی، زوالوجی۔ اس نے ساری وہ معلومات جو اپنے حساب سے اکٹھا کرتا، حالانکہ ان تمام مضامین کا تعلق ایک ہی مضمون سے ہے، اور وہ مضمون فلسفہ ہی تھا، اور اسی کے بطن سے سارے علوم برآمد ہوئے، اور مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خواص کے مطابق، اپنے اپنے ذائقے اور دلچسپی کے مطابق ان پہ کام کیا، اور ان سے نتائج نکالے، ان سے فارمولے بنائے، اور آنے والے
بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس کو محفوظ کیا اور آگے تک منتقل کر دیا. تو یہ ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں تمام جو عالم الغیب میں تھیں، یعنی آشکار نہیں تھیں، اور ان کو جب عالم شہادت میں انسان لیتا آیا تو وہ اس کا وہ ابواب بن گئے، وہ مضامین کی شکل اختیار کر گئے، اور وہ ہم ان کو آج فزکس، کیمسٹری اور بایو اور میڈیسن اور یہ سب کچھ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے دیکھا جائے تو جو فلسفی ہے وہ ڈیل کرتی ہے میٹا فزکس، مابعد الطبیعیات سے اور سوشل سائنسز سے، یعنی سماجیات سے. اور سماجیات میں خاص طور پر ڈیل کرتی ہے سوشولوجی سے اور سائیکالوجی سے اور زبان لسانیات یعنی لنگوسٹک سے، اور اپنے اکنامکس سے یعنی مالیات اور معاشی امور سے، اور اخلاقیات سے اور جمالیات سے. اور اس کے علاوہ جو علم ہے جس کو ہم ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں، ایپسٹیمولوجی سبجیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ علم کی تلاش، یعنی علم کو حاصل کرنے کا علم. آپ کے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ علم کو کیسے حاصل کیا جائے. تو یہ ایک بڑا خاص مضمون ہے، اس کو ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں. اور پھر منطق ہے جس کو ہم لاجک کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یعنی فلسفی آف سائنس ہے، پولیٹیکل فلسفی ہے، سیاسیات، کیونکہ ارسطو نے پھر اس کو باقاعدہ سیاست میں ریاست شامل کی. اور اس طرح پھر جب مشرق کی طرف آیا سلسلہ، مشرقی فلسفر تھے، انہوں نے خودی کا فلسفہ دیا، اور انہوں نے پھر ریلیجن کا فلسفہ آیا، مذہب کا فلسفہ ہے، پھر میٹا فلسفی ہے، اور پھر میڈیکل فلسفی ہے، اور پھر کیمسٹری کی فلسفی ہے، پھر اس کے اندر الکیمی ہے فلسفی، اس پہ ہم 2 نشستیں کر چکے ہیں. اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں ایک تو جو علم کو تلاش کرنے کا علم ہے اس کو ہم ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں، اور اس میں پھر 2 حصے، ایک تو اسکیپٹسزم ہے اور ایک ریشنلزم ہے. اور تو اسکیپٹسزم میں اور ریشنلزم میں ظاہر نیشنلزم کو جو چیز حتمی نتائج تک پہنچ گئی اور حقیقی اور پریگمیٹک ہو، وہ تو پھر ریشنلائز ہو گئی. اور جو دوسری ہے وہ اسکیپٹک ہے، جو ابھی تک ہنوز تشنا ہے. اور اسی طرح چلتے چلتے انسان نے بہت طویل سفر طے کیا، اور اس کے بارے میں کہنا کہ انسان کا وجود کب سے آیا، کب سے ہے، اور کب سے یہ انسان سوچ رہا ہے، کب سے یہ سلسلہ شروع ہے، کہ روز اول سے شروع ہے، لیکن وہ روز اول کب تھا، اور کیا حضرت آدم سے روز اول ہے، یا حضرت آدم سے پہلے بھی کوئی آدم تھے، پہلے بھی کوئی عالم تھے، تو کیا اس میں بھی کچھ چیزیں موجود تھیں. تو یہ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں، 2-3 نشستیں اس پہ بھی ہوئی تھیں، کہ تاریخ تو وہ ہے جو انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے، جس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں کاغذوں پر یا پتوں پر یا کسی بھی حوالے سے، یا مورتوں کی صورت میں، یا کہیں دیواروں پہ مورتیں بنا دی اس قسم کی جنتا ایلوہ کی. تو یہ ساری چیزیں تو تھیں، لیکن کیا اس کے علاوہ اور جو امور تھے جس کو انسان نبھاتا چلا آیا ہے. اور تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ انسان کا آغاز کب ہوا. اور تو ہسٹری اور پری ہسٹری وہ ہے جو ریکارڈڈ نہیں ہے، لیکن قیاس پر ہے، اور قیاس کے علاوہ کچھ ایسے ثبوت اور شواہد پر ہے کہ انسان کو، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ایک ہڈی کسی پرندے کی ران کی ہڈی ہے، جو کہ بہت لمبا چوڑا پرندہ ہوتا ہے، تو اس کی جو ہڈی ہے ٹانگ کی، اس میں سوراخ کیے گئے، اور وہ پہلی بانسری تھی جو کہ بجایا بھی جاتا ہے اس کو. وہ 35,000 سال منیمم پرانی ہے. وہ اس وقت فرانس کے
عجائب گھر لورز میں موجود ہے، 35,000 برس پرانی وہ بانسری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم انسان 40-50 ہزار سال پرانا تو ہوگا، لیکن بہت سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ سیپین جو ہومو سیپین سے پہلے جو نیانڈرتھالز تھے، اور وہ آدم تو نہیں تھے لیکن آدم نما مجسمے بھی ملے ہیں، آدمی نما مجسمے ملے ہیں اور فوسلز ملے ہیں بہت پرانے کئی لاکھ سال پرانے۔ تو کیا وہ ہو سکتا ہے حضرت آدم کے پہلے کے جو عالم ہیں وہاں سے آئے ہوں؟ تو یہ بہت ہی ایک کٹھن اور پیچیدہ مرحلہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ انسان کی زندگی کا آغاز کب ہوا تھا۔ تو لیکن جب سے بھی ہوا ہے وہ انسان اپنے ماحول کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوششوں میں رکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پناہ گاہ ہو جہاں وہ چھپ سکے، اس کے پاس روشنی ہو کہ وہ دیکھ سکے رات کو۔ تو اس نے پھر ساری ایجادات کی، گھر بنائے، الیکٹریسٹی بنائی، اور یہ سب فلسفیانہ سوچ کے نتائج ہیں۔ اور یہ تمام سوچ، انسان کی سوچ ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی رہی، تو یہی فلسفیانہ زاویہ ہی ہے کہ وہ اس کو اس طرف انسان کو اس نے راغب رکھا، اور اس کے بارے میں انسان ہمیشہ سے سوچتا رہا اور سوچتی رہی، کیونکہ یہ بھی بہت مشکل امر ہے کہ ہم ہر بات مردانہ پیرائی میں ہی کریں، کیونکہ انسان ہمیشہ سے ینگ ینگ میں رہا، ینگ ینگ یعنی ہر میل اور فیمیل کی برابر پارٹیسپیشن کے ساتھ۔ تو یہ بھی ہے کہ اس میں جو مختلف ابواب ہیں اور مختلف چیزیں ہیں کہ آدمی نے جب یہ دیکھا، انسان نے جب یہ دیکھا کہ یہ چیزیں اس طرح پڑھی ہوئی اچھی نہیں لگتی، تو اس نے اس کو ایک ترتیب دینا شروع کی۔ تو جب اس نے اپنا عکس دیکھا پانی میں، تو اس نے دیکھا کہ اس کے دانت ایک ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور آنکھیں ترتیب سے ہیں، ناک اور کان ایک ترتیب اور ایک حلیہ ایک نقشہ ہے۔ تو اس طرح اس کے ذہن میں یہ باتیں بھی آئیں کہ چیزیں ترتیب سے رکھی جائیں، تو ترتیب سے رکھنا جمالیات ہے۔ اور پھر اس کے مزید بہت سی چیزیں، اس کا رنگوں کا انتخاب اور تناسبات کا انتخاب اور مختلف چیزوں کا، تو یہ استھیٹکس جسے جمالیات کہا گیا، وہ بھی انسان نے کے فلسفے میں کا حصہ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ کس طرح ایک دلیل سے دوسری دلیل تک پہنچا جائے، اور ایک نتیجے سے اور نتائج اخذ کیے جائیں، اور تو وہ منطق کہلایا، لاجک کہلایا، کہ کس طرح ایک بیان سے، ایک سٹیٹمنٹ سے، ایک حوالے سے اور ایک منظر سے آپ نتیجے اخذ کریں کہ ابھی سورج ڈوبنے والا ہے، نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اندھیرا ہو جائے گا، تو یہ منطق ہو گئی کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ تو اس طرح بہت سے ہزاروں لاکھوں عمل جو ہمارے ارد گرد ہر لمحے رونما ہوتے ہیں، تو وہ منطقی انجام دکھاتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو یہ ہوگا۔ اور بہت سے ایسے بھی ہیں، جیسے کہ اگر بہت زیادہ گرمی ہے کسی جگہ پر، تو وہ کہتے ہیں کہ سائنسدان کہ جو بہت گرمی بڑھ جائے اور طویل عرصے کے لیے، تو پھر جو بارش ضرور ہوگی، کہ اس کو ریلیف رین کہتے ہیں، کیونکہ اس میں خلا بنے گا اور وہ خلا بادلوں کو کھینچے گا، اور بادل جو ہے جب منفی اور مثبت بادل آئیں گے آپس میں ٹکرائیں گے، بجلی کڑکے گی اور بارش ہوگی۔ تو اس طرح منطق کے بہت سے اصول طے کیے گئے، اور منطق کے ہزاروں لاجک پہ کتابیں لکھی گئیں، اور بہت خوبصورت کتابیں، اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کو فلسفے اور منطق اور میتھ کو پڑھنا ذہن کی زمین کو زرخیز کرنے میں زبردست مدد دیتا ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سوچتے ہیں اور جس قسم کے کاموں میں ہم آج کل مصروف رہتے ہیں، تو وہ کرتا ہے کہ ہمارا دماغ شرنک ہو رہا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بہت کم حصے
رہ گئے ہیں جو روزانہ کی ہماری ضروریات پورے کرنے کے لیے ہمیں عقل فراہم کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور کیونکہ اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے کہ جو وہ کام ہم نے دوسروں پہ چھوڑ دیا، ناسا پہ چھوڑ دیا اور مغرب والوں پہ کہ وہ کریں گے تو ہمیں بھی بتا دیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے. تو یہ ایک جسے ہم ذہن اور عقل کا بحران کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں، ہم بھی سوچیں اور کیوں نہ ہم رہنمائی کریں دنیا کی، اور کیوں ہم کسی کی مطلب ٹکڑوں پہ پلیں جو دوسرے کر رہے ہیں تو ہم کر لیں ان کی بات. یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خاص طور پر کہ جو کچھ ہمیں بتا دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے وہی نظام ہم اپنا لیتے ہیں، وہ جمہوریت ہو یا وہ جوڈیشری ہو یا وہ معاشرے کے مختلف وزارتیں ہیں یا حکومت ہے یا سیاست ہے یا کاروبار ہے یا ایکسپورٹ ہے امپورٹ ہے. یہ سارے کام ہمیں کوئی بتا رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں. تو ہم اگر کر رہے ہیں تو ہماری حیثیت ایک ایپس کی ہو گئی کہ ہم صرف نقل کر رہے ہیں. ہم اپنی عقل کو پرائمریلی استعمال، بنیادی طور پہ استعمال نہیں کر، ہم اس کو ثانوی طور پہ استعمال کر. ثانوی کہ کسی نے عقل کے کام کیے ہم بس اس کو فالو کر لیں گے، یہ ایک کام. تو اس سے کیا ہے کہ فلسفہ پھر ہماری میراث نہیں رہے گی، اور فلسفہ ہماری جیسے آپ نے سنا ہوگا ایلون مسک ایک شخص ہے امریکہ میں جو کہ بلینئر امیر ترین آدمی ہے، ون آف دم. اس بندے نے وہ انجینئر نہیں ہے لیکن اس نے اپنی عقل سے اور پڑھ کے کتابوں سے ادھر ادھر کر کے اس نے راکٹ بنایا، اور راکٹ بنا کے وہ پہلا شخص ہے جس نے کمرشل فلائٹ شروع کی ہے. یعنی آپ اسپیس میں جائیں، آدھے گھنٹے میں آپ جائیں اور واپس آ جائیں. تو وہ پتہ نہیں $1 ملین پر فلائٹ ہے، وہ ایک بندے کا ٹکٹ ہے. تو وہ لیکن اس بندے نے خود سوچا کہ میں کیوں نہ خود راکٹ بناؤں. اب وہ اس کام میں اتنا آگے چلا گیا، اس نے اتنی ترقی کر لی کہ ناسا اس سے مدد لیتا ہے مختلف پروجیکٹس کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اپنی ذہن کو اس نے فلی اس میں امپلائی کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اب مارس پہ اپنی بستی بھی بنائیں گے اور مریخ پہ. تو کہنے کی بات یہ کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ، بلکہ سوچتے تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم بس جو ملے گا ہم وہی کر لیں گے. تو باہر سے اب جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ایجاد ہوئی ہے، یہ چیز ہے. جب ہم پہلی دفعہ فیکس مشین دیکھی کہ آپ نہ صرف الفاظ بلکہ شکلیں اور تصویریں بھی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں فیکس مشین، تو بہت حیرانی ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو حیران ہونا خود ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کہ ہم ظاہر صرف حیران ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ذہنی پسماندگی کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ ہم وہ چیزیں خود کیوں نہیں کرتے اور وہاں سے لیتے ہیں. تو فلسفہ ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں خود بھی سوچیں، اور ان چیزوں کو جو دوسروں نے سوچ رکھی ہیں ان کو ہم لانچنگ پیڈ کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں. کہ دیکھیں ابھی تک کسی سلسلے میں کتنا کام ہو چکا ہے یا ہوا ہے، تو اس کو ٹھیک ہے، جو ظاہر ہے وہ انسانیت کی ایک امانت ہے، آپ اس کو استعمال کریں، لیکن استعمال کریں آگے جانے کے لیے، صرف فالو کرنے کے لیے یا تعاقب کرنے یا پیروی کرنے کے لیے یا نقل کے لیے نہیں، اس سے آگے بڑھ کے جانے کے لیے. لیکن وہ فلسفہ کہاں سے آئے گا کہ ہم اپنی نسلوں کو تیار کرتے ہیں جابس کے لیے، اور انویٹیشن کہ جاب ملے، اس کو بچوں کو جاب ملنا چاہیے، ڈگری چاہیے. تو ڈگری کے لیے ہم نے تعلیم حاصل کی، تعلیم تو حاصل کی، علم حاصل کرنے کا قطن کوئی نہ سلیقہ ہے، نہ قرینہ ہے، نہ سوچ ہے اور نہ تمنا ہے. کرنا ہی نہیں علم حاصل، صرف جاب چاہیے بس. تو یعنی اس کی مذمت نہیں ہم کا ظاہر ہے، جاب تو چاہیے، سب کو چاہیے کام کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ ظاہر کاروبار حیات چلانے کے لیے وہ تو ضروری ہے. لیکن کس قیمت پر، یہ بھی اندازہ لگانا کہ کس قیمت پہ ہم یہ. تو جب تک یہ سوچ، یہ فلسفیانہ سوچ اور یہ منطقی زاویے اور یہ ایستھیٹکس، جمالیات اور یہ اخلاقیات، یہ سب آپس میں لازمی طور پہ جڑے ہوئے ہیں.
جہاں جہاں ہم شاید پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جس جگہ پر عدل ہوگا وہاں پر فضل ہوگا. تو جہاں یعنی ہم اگر سوسائٹی کو عادلانہ نظام پہ قائم کر دیں، اور تو وہاں پہ لازمی ہے کہ قدرت اپنا فضل نچھاور کرے گی. یہاں پہ عدل ہے تو خود عدل فضل کو کھینچتا ہے، اس کی کشش ہے کہ وہ فضل کو کھینچے. اور اس لیے ہمارے ہاں وہ بھی نہیں، بلکہ کوئی بتا رہے تھے کہ یعنی یہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے کہ سپریم کورٹ میں عدالت عظمیٰ جسے کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کی عظمیٰ ہے وہ، لیکن وہاں پر صبح 9 بجے کام شروع ہوتا ہے، 11 بجے ٹی بریک ہوتی ہے اور 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. تو 3 گھنٹے کام کیا جاتا ہے. پھر اس میں بھی گرمیوں کی بھی چھٹیاں آتی ہیں، سردیوں کی چھٹیاں آتی ہیں، 2 2 مہینے کی چھٹیوں پہ بھی چلے جاتے ہیں. اور 54,000 کیس وہاں پر ہیں، پینڈنگ ہیں. اور عالمی رینکنگ میں ہماری عدلیہ کا نمبر 123 پر ہے. اور ہم عالمی سطح پر مراعات کے زمرے میں ہماری عدلیہ پہلے 10 ملکوں میں آتی ہے کہ اتنی مراعات یافتہ جج کیسی کیسی مراعات حاصل ہے پہلے 10 نمبروں میں. تو چلیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن عدل کے تقاضے تو نہیں پورے ہو رہے، اس لیے انتہا درجے کی فرسٹریشن ہے، کرائم ریٹ ہائی ہے، اور معاشرات ایک تہس نہس کا شکار ہے، ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، طبقاتی تقسیم کا، فرقہ وارانہ تقسیم کا، اور صوبائی لسانی تقسیموں کا شکار ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک واحد فلسفہ نہیں ہے. ہم نے اسلام کو فلسفہ بنا کر سوچا تھا، تو اسلام کے انہوں نے ایسے ایسے ٹکڑے کر دیے کہ کبھی سوچ نہیں سکتا انسان کے، یعنی وحشت کا عالم ہے. اور اسلامی کے نام، مذہب کے نام پر ہی وحشت ہو رہی ہے. اور اسی نام سے یہ اگر ہم ریلیجس فلسفی کی بات کریں تو ریلیجس فلسفی صرف ایک چیز بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاموں میں، اپنے امور میں آپ جواب دیں. اس کا جواب آپ کو دینا ہے، یہاں نہیں تو کہیں نہ کہیں دینا ہے. تو یہ امور ہے کہ اس لیے کا مطلب ہے کہ آپ کو اخلاقیات کو مستحکم کرنا ہے، اور اخلاقیات مستحکم ہوں گی تو جرائم وقوع نہیں ہو سکتے، جرائم پیدا ہی نہیں ہو سکتے. ان کا تعلق جو ہے وہ اخلاقیات کو تباہ کرنے سے. جب بھی جرم ہوتا ہے تو اس کا مطلب کسی نے اخلاقیات کو تباہ کیا ہے. تو جہاں پہ اخلاقیات کی فلسفی اسٹیبلش نہیں ہوگی، جہاں پر ایستھیٹکس کی، جمالیات کی فلسفی کو استحکام نہیں دیا جائے گا، جہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اور جہاں پر جمہوریت کہہ لیں یا جو بھی نظام، طرز نظام میں حکومت ہے، اس کی آبیاری نہیں ہوگی، اور جہاں پہ بنیادی حقوق انسان کو نہیں دیے جائیں گے، اور جہاں پہ عورتوں کا استحصال بڑھتا ہی چلا جائے گا، کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہی چلا جائے گا. تو وہ یعنی آج میں گیا تھا منسٹری، وومن منسٹری میں گیا، تو وہاں پہ ایسے ایسے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کے ساتھ عورت کی شادی کرنا جرم ہے، صلح کے بدلے میں عورت کو دینا جرم ہے، اور بننی کرنا جرم. اس کو یعنی اس قسم میں یہ بتانا پڑ رہا ہے ہماری قوم کو آج کل کے زمانے میں 21ویں صدی میں کہ یہ جرم ہے. یعنی یہ بتانا پڑ رہا ہے. تو اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ غلط ہے. یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسفی کے عدم کی وجہ سے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کتنی ذہنی پستی کا شکار ہیں، اور کس قدر یہاں پہ آج بھی خواتین کے ساتھ کا ظلم استحصال ہو رہا ہے. ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہا ہے، اور بیچاری وہ پس رہی ہے ظلم میں، حالانکہ وہ بھی اس کرۂ زمین کی 50% وارث ہے، مالک ہے کرۂ ارض کی. اور لیکن ہمارے ہاں یہ تصور اسلام، جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کو حقوق دینے کو تیار نہیں ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر عورت طلاق لینا چاہ رہی ہے تو اس کو کتنا ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے عدالت میں خلا کے لیے، اور ایسی ایسی
مرحلوں سے، ذلت انگیز مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کو، اور جس میں اس کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اس کو ذہنی اذیت بھی ہوتی ہے، اس کے فائنینشلی بھی طور پہ بھی. تو یہ چیزیں جب ہمارے ہاں، اب ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں ایسے کیسز. اب سول کورٹ کبھی جا کے چکر لگا لیں، آپ کو ہزاروں کیسز ملیں گے. اس سال کہتے ہیں کہ تقریباً 52,000 کیسز خلا کے طلاق کے عدالتوں میں آئے. تو کہنے کی بات ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اس عمر کے باوجود کہ ہم بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اور جو اسلام تو ایک ضابطہ حیات ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اتنے اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور حج اور عمرے میں ہمارے لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اور کروڑوں لوگ وہاں پر مشی میں جاتے ہیں زیارات امام حسین. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اخلاقیات جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کھڑے ہی نہیں ہو رہی. کہیں بھی وہ اپنا مقام نہیں بنا پا رہی، وہ وراثت میں نہیں مقام بنا پا رہی. وہ عام جو آپ کی رشتہ داریاں ہیں، محلے داریاں ہیں، اور جو معاشیات ہے، جو سیاسیات ہے، کسی میں بھی اخلاقیات اپنی جگہ بنانے سے بری طرح ناکام اور قاصر ہے. نہیں پا رہا، اخلاقیات اپنا مقام نہیں بنا پا رہی یہاں پاکستان میں. تو اسی وجہ سے جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک چلے جائیں، اور ملک جو ہے کمزور ہو رہا ہے. تو یہ میں سیاست پہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس کے پیچھے وہ فلسفہ جس کی میں اصل میں ہم بات زیادہ فلسفے پہ کر رہے ہیں، کیونکہ فلسفہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمارے اپنے ملک کے لیے کس فلسفے کی ضرورت ہے، ہماری اپنی زندگی کے لیے کس فلسفے کی ضرورت ہے، اور کتنی اس کی اہمیت ہے، کس قدر اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے، اور ہم کیوں نہیں اس کو اپناتے. تو مجھے یہ بھی بڑی امید ہے کہ جو ہماری دانشور طبقہ ہے وہ برابر مسلسل لکھتا جا رہا ہے ان چیزوں کے اوپر، اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن شور بہت ہے، اور طوطی کی صدا کوئی سن نہیں رہا، اور کیونکہ بدعنوانیوں کا اور مجرموں کا اور سیاست کا شور بہت زیادہ ہے، اور اس میں ہماری آواز جو ہے وہ صدا بہ صحرا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے. ان کی آواز یعنی جو اخلاق کی آواز رکھتے ہیں، جو آداب کی اور ادب کی اور فلسفے کی بات کرتے ہیں اور رکھتے ہیں. تو ابھی ہم نے کل 18 نومبر تھا، تو 18 نومبر پوری دنیا میں یوم فلسفہ کے طور پر منایا جاتا ہے، عالمی یوم فلسفہ. اور میں نے پورے پاکستان سے شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے. پورے پاکستان میں سوائے ہمارے کل جو ہم نے دن منایا، کسی نے یہ عالمی دن نہیں منایا. کسی کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہ فلسفے پہ بھی کچھ کام ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فخر بھی ہے ہمیں کہ ہم نے یہ اتنا اچھا کام کیا. کچھ لوگ آ گئے، اور ہم نے تھیوسافیکل ہال میں، اس لیے کہ وہ تھیوسافیکل ہال خود ایک فلسفیانہ پلیٹ فارم ہے، اس کا تو نام ہی تھیوسافیکل ہے. تو وہاں پر ہم نے یہ تقریب منعقد کی، اور کچھ دوستوں کو، احباب کو بلایا جنہوں نے اپنے اپنی گزارشات پیش کی، اور بہت اچھا کام ہوا. تو اسی حوالے سے ہم نے یہ آج کا پروگرام رکھا کہ عالمی یوم فلسفہ اور ہم، یعنی عالم کہاں ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ تصویر میں نے اب پیش کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح ہم اخلاقیات میں اور ہمارا کیا حال ہے، جرائم میں ہمارا کیا حال ہے، رشوت میں اور سیاسی بدعنوانیوں میں اور پارلیمانی زبردستیوں میں اور ہارس ٹریڈنگ میں، اور پیسہ لگایا جاتا ہے سیاست میں، اربوں کروڑوں روپیہ لگاتا ہے ہر شخص تاکہ وہ اگر کروڑوں لگایا تو اربوں واپس لے سکے. تو یہ سارے کے ساری چیزیں اس فلسفہ کے نہ ہونے کے باعث ہیں جس کا ہم آج نوحہ پڑھ رہے ہیں. اور ہم نے ہماری تاریخ میں بڑے بڑے اچھے فلسفی گزرے بھی ہیں،
ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے نام تھے، جابر بن حیان تھے، تو خارزمی تھے، تو بڑے بڑے ابو ریحان بارونی، تو انہوں نے بڑی بڑی چیزیں ہمیں ہم دیں. ہمارا اثاثہ اچھا ہے، بہت قیمتی ہے اور بہت ویلیویبل ہے، تو ہم اگر چاہتے تو اس کو اپنا سکتے تھے، لیکن ہم نے اسے نہیں اپنایا. اور کیا کیا کہ ہم نے دوری اختیار کی علم سے. اور جو شخص علم سے دوری اختیار کرے گا وہ ہو سکتا ہے کہ عقل مند تو ہو لیکن حکیم کبھی نہیں ہو سکتا، اور حکمت یافتہ نہیں ہو سکتا، اور برہان یافتہ اور فرقان یافتہ اور عرفان یافتہ کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ عقل تو عیار ہے، 100 بحث بدل لیتی ہے، اور وہ آپ کو اس کو کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ اسمارٹ ہو گئے، کہ اپنا مفاد کے لیے چھوٹے موٹے دندر کام کر لیے، سفارش کر دی، کہہ کے یہ کروا لیا، جو کر لیا. تو ایسا کرنے سے معاشرے طویل عمر نہیں پاتے. اور جہاں فلسفہ نہیں ہوتا وہاں پر لازمی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے، سمجھ لیں یہ یقین کی بات ہے کہ وہاں ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں. فلسفہ ایک روشنی ہے، فلسفہ ایک علم کا سمندر ہے جس میں سے ہم غوطہ زن ہو کے بڑے بڑے جواہر اور ہیرے تلاش کر کے اپنے کام میں لا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم چوری کے کام کریں اور سرقہ کے کام کریں اور دوسروں کا مال چرائیں اور دوسروں کے نظریات، خیالات اور ایجادات اٹھا لائیں اور اس کی قیمت ادا کریں. تو یہی ایک نوحہ ہے جو ہم کہنا چاہتے. تو ابھی جو فلاسفر جو ہم نے شروع میں جس کی میں نے بات کی آغاز میں، کہ شروع میں جو فلاسفر تھے تو دنیا کا جو سب سے قدیم ترین فلاسفر ہے، ظاہر عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ پائتھاگورس، جسے فیثاغورس ہم کہتے ہیں، کہ اس نے فلسفے کی بنیاد رکھی ہے. ایسا نہیں ہے، اس سے بھی بہت سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے ہرمیز کے جو پرنسپلز ہیں وہ پہلے سے ہی معروف ہو چکے تھے. تو ہرمیز ایک یونانی دیوتا تھا، اور تو تین جو 3 مین آف وزڈم جسے کہتے ہیں، 3 افراد جو عقل والے افراد گنے گئے ہیں دنیا میں، اس میں ان کو کہتے ہیں ٹرس میجسٹس. تو 3 شاہ. اب ہم بات کر رہے تھے ہرمیز پرنسپل کی، کہ یہ پہلا فلاسفر ہے جس نے اس کائنات کے بارے میں ایک سوچ عطا کی کہ کس طرح یہاں پہ کام ہو رہا، اس طرح کام پوری کائنات کیسے چل رہی ہے. تو اس کے کچھ زاویے اس نے ہمیں بتائے. اور ابھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہرمیز اصل میں حضرت ادریس ہی کا نام ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت ادریس کو جنہیں اینوخ بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، انہوں نے میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دیکھا کہ اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھیں تو گھوڑا تو بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن گھوڑے کو سدھانا کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے، بریکنگ کرنا، اس کی ہارس وسپر کرنا، تو وہ یعنی پہلے فرد تھے جنہوں نے گھوڑے کو سواری کے لیے استعمال کیا. انہوں نے تیر بنایا، انہوں نے تلوار بنائی، انہوں نے قلم بنایا، انہوں نے سوئی دھاگا بنایا، انہوں نے لباس بنایا. تو یہ ساری جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کو، انسان یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ پتے باندھ کے گزارا کر رہے تھے یا ایسے پھر رہے تھے، اور وہ ساری چیزیں آن کی تلاش اور پناہ کی تلاش اور روشنی کی تلاش اور کھانے کی پینے کے نظام کو بنانا. تو یہ سارے کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام، جن کو وہ پہلے تھے جنہوں نے فارمل، مطلب ادریس کا مطلب ہی درس سے ہے، درس دینے والے، یعنی پڑھانے والے، بتانے والے، سمجھانے والے. تو حضرت ادریس علیہ السلام انہی کا کہتے ہیں کہ نام ہرمیز انہی کو ہی کہا جاتا ہے. بہرحال واللہ عالم، اس کے بارے میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہرمیز پرنسپل جو آج سے ہزاروں سال پہلے دریافت کر لیے تھے ہرمیز نے، وہ بہت ہی قابل ستائش ہیں، اور آج بھی اتنے ہی معتبر ہیں جتنے کو زمانے میں تھے. اس نے 7 اصول بتائے کائنات میں. اس نے کہا کہ دنیا، یہ جو پوری کائنات ہے یہ آپ کا ذہن ہے، اور ذہن میں ہے.
تو اس نے کہا کہ the all is mind and the universe is mental. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہی کسی شخص کا سوئچ آف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یونیورس ختم ہو جاتی ہے. یعنی جب وہ فوت ہو جاتا ہے یا اس کا ذہن اور قلب کام کرنا ختم ہو جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو اس کی کائنات ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یونیورس از مینٹل. اور دوسرا اصول اس نے بتایا تھا کہ ہر چیز مطابقت کے ساتھ یعنی انطباق رکھتی ہے، کہ جتنا کوئی چیز اوپر ہوگی اس کے اتنا ہی وہ نیچے ہوگی. سو ابو سو بلو. جتنی نیچے ہوگی اتنی ہی اوپر ہوگی. سو بلو سو ابو. جتنی اندر ہوگی اتنی باہر ہوگی. سو ود ان سو ود آؤٹ. اور جتنی باہر ہوگی اتنی اندر ہوگی. سو ود آؤٹ ایز ود ان. سو ود آؤٹ ایز ود آؤٹ. تو اس طرح یہ کام، یہ بھی ایک بہت اہم فزکس کا اصول بھی ہے. تیسرا اس نے پرنسپل بتایا تھا کہ ہر چیز حرکت میں ہے. حرکت وہ وائبریشن بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی گھوم بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے یا آربٹ میں گھوم رہی ہے، اور یا دونوں میں گھوم رہی ہے. جیسے زمین ہے وہ اپنے مدار پہ بھی گھوم رہی ہے اور اپنے محور میں بھی گھوم رہی ہے، دونوں طرف سے گھوم رہی ہے، اور اس کی سپیڈ بھی بتا. تو اسی طرح ہر ذرے کے اندر جو ایٹم ہوتا ہے، اور ایٹم کے اندر نیوٹرن، پروٹون اور الیکٹرون ہوتے ہیں، تو الیکٹرون خود گھوم رہا ہے. تو ہر ذرہ اندر سے اس کے اندر الیکٹرون گھوم رہے ہیں. تو جب ہر ذرہ گھوم رہا ہے کسی نہ کسی طریقے پر، تو کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات ہی وائبریشن میں ہے، پوری کائنات ہی متحرک ہے، پوری کائنات ایک خاص سمت کے ساتھ خاص طریقے سے گھوم رہی ہے یا حرکت میں ہے. تو پھر اس نے چوتھا اصول بتایا تھا کہ ہر چیز اپنا اپنا قطب رکھتی ہے. تو قطبیت جسے کہتے ہیں، یعنی پولیرٹی کہہ سکتے ہیں. قطبیت ہر چیز کا ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے، اور ایک اندر ہے اور اس کا باہر ہے. اور ایوری تھنگ از ڈیول، ایوری تھنگ ہیز پولز. اس کا ایک نارتھ پول ہوگا، ایک ساؤتھ پول ہوگا. اور اسی طرح جو چیزیں ہیں وہ اپوزٹ چیزیں رکھتی ہیں، اور ہر چیز کا عمل کا ایک رد عمل ہے، جیسے کہ نیوٹن نے اپنے اصول میں بتایا. اور لائک اینڈ ان لائک آر دا سیم. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ اس کا پولیرٹی کا یعنی قطبیت کا اصول ہے. اور ہر چیز، جیسے ہماری زمین ہو یا چاند ہو یا سورج ہو یا مریخ ہو یا تارد ہو، کوئی بھی سیارہ ہو، وہ اس کا ایک شمالی قطب ہوگا اور ایک جنوبی قطب ہوگا. اور وہ اس کا اسی سے اس کا میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے. اسی سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر ایک لوہا جو ہے اس کے بالکل مرکز میں ہے، اور وہ مرکز میں گو کے ایسا ہے جیسے کہ کوئی روڈ ہے جو کہ پرو دی گئی ہے اس کے شمال اور جنوب، شمالن جنوبن. تو شمالی قطب جو ہے وہ اوپر ہے اور جنوبی قطب نیچے ہے. اور اسی وجہ سے اور وہ لوہے سے بنا ہوا ہے، اور لوہا جو ہے وہ ایک مقناطیسیت رکھتا ہے، اسی لیے مقناطیس بنتے ہیں. اور اسی طرح بجلی بنتی ہے، اسی طرح میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، اسی طرح یعنی اس پہ ہزاروں پھر آگے تفصیلات ہیں جو کہ سائنس میں آتی ہیں. تو ہم سائنس کا اس کو لیکچر نہیں بنانا چاہتے. تو پھر ایک اصول اس نے یہ بتایا ہرمیز نے کہ ہر چیز کا ایک ردم ہے. تو ہر چیز ایک ردم کے ساتھ وابستہ ہے. تو ردم جسے ہم کہہ سکتے ہیں تال ہے، اور تال کے ساتھ اس کی سب سے بہترین مثال پینڈولم ہے. جب آپ نے دیکھا کہ وال کلاک ہوتا ہے، اس کا ایک پینڈولم جو ہے وہ جھول رہا ہوتا ہے، کبھی لیفٹ جاتا ہے، رائٹ جاتا ہے، لیفٹ جاتا ہے، رائٹ. تو یہ جو گھوم ہے اس کی، یہ اس کا وقت بھی طے کر رہی ہے، اور اس کی پولیرٹی بھی بتا رہی ہے، قطبیت بھی بتا رہی ہے، اور اس کے اسی کے حساب سے اس کے وزن سے وہ سوئی بھی نیچے آ رہی ہے. تو وہ بجک وقت کئی امور سر انجام دے رہی ہے پینڈولم. تو اسی طرح ہر چیز پوری دنیا میں ہر چیز ایک ردم رکھتی ہے، اور اسی ردم کے حساب سے ہی وقت کا تعین ہوتا ہے، اسی سے دن رات بن رہے ہیں، اسی ردم سے ساری موومنٹ ہو رہی ہیں. پانی میں
سمندروں میں اور دریاؤں میں اور چشموں میں ایک ردم ہے. اور پھر ہمارے دل میں ایک ردم ہے. ظاہر ہے ہمارا دل ایک دھڑکن جو رکھتا ہے اس کو ہم ردم کہتے ہیں. اور اگر ردم تھوڑی سی خراب ہو جائے, جیسے اختلاج قلب کہتے ہیں, تو اس کو انگریزی میں ارتھمیا کہتے ہیں. اے لگا کے اس کو مائنس کر دیں, یعنی اے سے وہ اس کے میننگ ریورس ہو جائیں گے. ردم ہے تو ارتھمیا ایک بیماری ہے جس میں آپ کا ردم دل کا خراب ہوتا ہے, اور وہ ڈاکٹر فوری طور پہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے دل کو. اور چھٹا جو اصول ہے وہ تعلیل ہے. تعلیل کا مطلب ہے علت اور معلول, سبب اور مسبب. وہ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک اثر رکھتی ہے اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جس سے وہ اثر ہوئی, اور ہر وجہ ایک اثر کی وجہ سے ہے, اور ہر اثر ایک وجہ کی وجہ سے ہے. تو یہ ایک ناقابل اختتام سلسلہ ہے دونوں طرف, آئینے والے اور ماضی کا بھی اور مستقبل کو. تو یہ ایک تعلیل ہے, یعنی کوز اینڈ ایفیکٹ, جس پہ پوری دنیا کا مدار چل رہا ہے. اور ایک آخری جو اصول بتایا اس نے 7 اصولوں میں, وہ ہے جینڈر, یعنی اس کی مؤنث اور تذکیر و تانیث جسے ہم کہتے ہیں. تو تذکیر و تانیث کا اصول ہے کہ ہر چیز میں یا فیمیل ہے یا میل ہے, اور جو میل ہے اس کے اندر بھی فیمیل ہے, اور جو فیمیل ہے اس کے اندر بھی میل ہے. تو یہ ایک ینگ جینگ اسی کو کہتے ہیں, کہ جو چائنیز اس کو ینگ یانگ کہتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ ہر چیز میں منفیت بھی ہے مثبت بھی ہے, اور اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ بجلی کی تاریں دیکھیں تو 2 تاریں ہوں گی ہر سوئچ میں, پلگ میں, تو وہ ایک تار مثبت تار ہے, ایک منفی ہے. اگر وہ ان میں سے منفی تار کو آپ نکال دیں تو کبھی بھی روشنی نہیں ہوگی, کبھی بھی پنکھا نہیں چلے گا, کبھی بھی آپ کا کوئی نظام برقی نہیں چلے گا. تو آپ کو منفی بھی چاہیے, مثبت بھی چاہیے, اسے میل بھی چاہیے, فیمیل بھی چاہیے. اسی طرح انسان کے اندر بھی, مرد میں بھی, عورتوں میں بھی مردانہ ہارمونز بھی ہوتے ہیں, فیمیل ہارمونز بھی ہوتے ہیں. تو یہ اس سے کمبینیشن سے ایک شخصیت کی کمپوزیشن ہوتی ہے, اسی سے اس کا امتزاج ہوتا ہے, اسی سے وہ اس کے جذبات ہیں, اسی کے ساتھ اس کی شخصیت ہے, اسی کے ساتھ اس کی اتار چڑھاؤ ہے, موڈ ہے, رجحانات ہیں, سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اصول جو ہرمز نے دیے, اور یہ بڑے ہی آفاقی اصول ہیں, اور اس کی آج تک تکذیب یا تردید نہیں ہو سکی. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ سائنس کے اصول ہیں, لیکن اصل بات کہنے کہ کتنے ہزار سال پہلے انہوں نے یہ بات ہم تک کہہ دی اور پہنچا دی, اور یہ محفوظ ہے. اور یہ فلسفیانہ انداز سے سوچی ہوئی باتیں ہیں, فلسفے سے کشید کیے ہوئے نتائج ہیں, اور فلسفے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے. اور اسی کی بنیاد پہ بہت سے آنے والے سائنسدانوں نے بڑے بڑے مارکے سر انجام دیے, اور بڑی بڑی تھیوریز لکھی, اور پھر اس کے حوالے سے بہت بڑی بڑی ایجادات ہوئیں. اور انہی کی وجہ سے آج ہم, جیسے ہم خوارزمی کا ذکر کرتے ہیں, خوارزم, تو چونکہ کئی ملکوں میں اس کو خوارزم نہیں کہہ سکتے, تو وہ اس کو انہوں نے لوگارتھم کہا, لوگارتھم. تو لوگارتھم کا جو سبجیکٹ ہے, مضمون ہے, اسی کی بنیاد پہ مائکرو چپ بنی ہے, اسی کی بنیاد پہ کیلکولیٹر بنے ہیں, اسی کی بنیاد پہ یہ کمپیوٹر بنتے ہیں, اسی کی بنیاد پہ موبائل فون چل رہے. تو وہ ایسے نقطے بنا گیا تھا الخوارزمی, کہ جس کی بنیاد کے اوپر پھر اتنی بڑی زبردست ایجادات ہوئی ہیں, جو آج ہم اس بڑے شوق سے اور بڑی خوشی سے اور بڑی سہولت سے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اگر ان کا سلسلہ جاری رہتا تو ہم بھی کہیں نہ کہیں پہنچتے, اور ہماری منزل اتنی کھوٹی نہ ہوتی جتنی نظر آ رہی. تو ابھی ایک اور برانچ ہے فلسفے کی, جیسے کہ میں نے ہر برانچ ویسے تو فلسفے سے تعلق ہے, فزکس ہو, کیمسٹری ہو, بایولوجی ہو, باٹنی ہو, زوالوجی ہو, کوئی بھی علم ہو, اسٹرونومی ہو, ستاروں کا علم ہو, وہ جیسے کہا طبیعت فزکس کا علم ہو, میڈیسن ہو, تو لنگوسٹکس ہوں, جیسے اس پر بھی ہم بات کریں گے, زبان لسانیات پہ. تو اس میں کیمسٹری کا جو اصول تھا, تو کھیم CHEM کیم
عربی کا لفظ ہے ایکچولی، کہ پہلے تو کیم تھا، اس کو پھر انہوں نے انگریزی میں کیم کیا، لیٹن میں کیم کیا. تو وہ نیل، دریائے نیل کے کنارے کی ریت تھی کیم. اور اس کے ساتھ چونکہ بہت سی کہانیاں وابستہ ہیں، جس کو میتھولوجیکل کہانیاں بھی کہتے ہیں. تو کیمیا کا عمل وہیں سے، یعنی لفظ وہیں سے شروع ہوا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ پوری دنیا، پوری کائنات جن چیزوں سے بنی ہوئی ہے، ان چیزوں کو نام دیا جائے اور ان کو الگ الگ ان کا تشخص قائم کیا جائے. تو انہوں نے تشخص ان کا قائم کیا اور ان کو ترتیب دی. تو جو پہلا عنصر انہوں نے دریافت کیا، اس کو کہتے ہیں ہائیڈروجن ہے. یہ پوری دنیا جو ہے وہ ہائیڈروجن کی محتاج ہے. اور اس کے بعد ہیلیم ہے، اس کے بعد لتھیم ہے. تو کرتے کرتے تو 126 تک پہنچ گئے. تو 126 عناصر کے یہ پوری یونیورس 126 عناصر سے بنی ہے. اور بھی ہوں گے، لیکن دریافت جو ابھی تک ہوئے 126 ہیں. اور اس میں سے سارے سونا، چاندی، پیتل، یہ پیتل تو نہیں، سوری، سونا اور چاندی اور تانبا اور نکل اور یہ ساری دھاتیں اور سارے یہ کوئلہ، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، گیسز ہیں، سالڈ ہیں، لیکوڈز ہیں. یہ تینوں چیزوں سے یہ مرکب ہے ہماری کائنات. اس کے کچھ حصے منجمد ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور کچھ جمادات ہیں، کچھ نباتات ہیں، اور کچھ حیوانات ہیں. تو اس طرح یہ پورا ایک سلسلہ ہے. اور یہ بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے کہ کس طرح کائنات ظہور میں آئی، کس طرح جب کچھ نہیں تھا تو پھر مشیت نے، قدرت نے چاہا کہ کچھ ہو، تو کن فیکن کہا، یا جسے وہ بگ بینگ کہتے ہیں. تو ارتعاش، بہت زبردست ارتعاش پیدا ہوا خلا میں. اس ارتعاش سے ایک رگڑ پیدا ہوئی. جب رگڑ پیدا ہوئی تو اس رگڑ سے ایک خلا میں ایک حرکت ہوئی. جب حرکت ہوئی تو حرکت سے پہلے تو سب سے پہلے تو آگ نکلی، کیونکہ رگڑ تھی. رگڑ سے جو دو چیزیں رگڑتی ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے. اور اس سے پھر خلا سے جب وہ کھنچ کے چیز آئی تو ہوا بنی، اور وہ نیچے چلی گئی تو وہ برف تھی. تو برف جب جم گئی تو اس سے پھر خاک بنی. اور اس طرح 4 چیزیں بنی، عناصر اربع کہتے ہیں، جو تمام عناصر کی یعنی مدر ہیں، ان میں سے باقی عناصر نکلے. یعنی ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ 4 ہیں عناصر اربع جنہیں کہا گیا. اور گو کے عناصر کا لفظ یہاں غلط ہے، کیونکہ عناصر تو کسی اور چیز کو کہتے ہیں. جو عنصر جن کا 126 عناصر ہے وہ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ عناصر ہے. تو انہی میں سے پھر موالید ثلاثہ نکلے. موالید ثلاثہ یعنی وہ 3 چیزیں جس سے پوری کائنات پیدا ہوئی، جسے جمادات اور نباتات اور حیوانات، یہ ہے موالید ثلاثہ. تو یہ پیدا ہوئے اور اسی سے پھر زندگی کا آغاز ہوا. اور اس زندگی کے آغاز میں پھر بہت سے عوامل، ہر وقت، ہر لمحے لاکھوں کروڑوں عمل ہو رہے ہیں پوری کائنات میں. تو اگر ان عملوں کو سمجھا جائے اور ان عناصر کو ہم سمجھ لیں کہ جب 2 عناصر ملتے ہیں، 3 عناصر ملتے ہیں، تو اس سے مفرد جو ہے وہ مرکب بن جاتا ہے. یعنی جو چیز سنگل ہے وہ کمپاؤنڈ ہو جائے گی. تو عناصر جو ہیں وہ مفردات سے مرکبات میں تبدیل ہو جائیں گے. تو جیسے سوڈیم اور کلورین اگر مل جائیں تو وہ نمک بنتا ہے، سوڈیم کلورائڈ. تو اس طرح یہ کیمسٹری ہے. تو یہ کیمیائی عمل ہے. اور کیمیائی عمل کی ایک یہ بھی شان ہو سکتی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک عنصر ہے، اس عنصر کے ایٹم ہمیں پتا ہے کتنے ہیں، اس کا ایٹامک ویٹ بھی پتا ہے، ایٹمی وزن کتنا ہے. تو کیا اگر ہم اس میں سے اس کا ایٹمی وزن تبدیل کر دیں، اس میں سے نیوٹرون پروٹون نکال کے کسی طریقے سے دوسرے میں ڈال دیں، تو کیا ہم لوہے کو یا تانبے کو سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو اگر کر سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الکیمیا. یعنی وہ کام جو کہ کیمسٹری کی اعلیٰ ترین شان ہے. اور یہ
کہتے ہیں کہ ابھی ایسی چیزیں سائنسدانوں نے یعنی فلاسفر نے بنائی تھی، اس کو جس شخص نے بنائی اور جس کو بنایا اس کو کہتے تھے فلاسفر سٹون. یہ فلاسفر سٹون ہے، اس کو حجر الفلاسفہ بھی کہتے ہیں، حجر الفلاسفہ. اور پارس پتھر، کہ جس چیز کو آپ لگا دیں گے وہ سونا بن جائے گی، یعنی قیمتی ہو جائے گی، ضروری نہیں کہ سونا بن جائے. تو فلاسفر سٹون ایکچولی ایک سٹون تھا، اور اس کے دو رنگ تھے، ایک سفید تھا ایک سرخ تھا. سفید سے چاندی بنتی تھی اور سرخ سے سونا بنتا تھا. یعنی کسی دھات کو سونے میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے سرخ فلاسفر سٹون استعمال ہوتا تھا، اور کسی چیز کو کسی دھات کو چاندی میں تبدیل کرنا ہے تو وہ اس کے لیے سفید فلاسفر سٹون استعمال ہوتا تھا. تو اس طرح وہ کہتے تھے اس کو حجر الفلاسفہ کے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن صوفیاء نے اور جو ادبا تھے اور اعلیٰ سوچ رکھنے والے افراد تھے، انہوں نے کہا کہ مٹی کو یا لوہے کو یا تانبے کو سونے میں تبدیل کرنے سے ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کرنا کوئی اتنا بڑا فیل نہیں ہے. اور اس بہت بڑے فیل کو کہتے تھے میگنس اوپم، یعنی بہت بڑا کام کسی نے کیا کہ مٹی کو یا تانبے کو یا لوہے کو سونا بنا دیا. اس کو کہ میگنس اوپم، کہ بہت بڑا کام. لیٹن میں میگنس کہتے ہیں بہت بڑے کو، اور اوپم کہتے ہیں ٹاسک کو، کہ کام کو، اسائنمنٹ کو. تو اسی طرح پھر انہوں نے ایک بنائی کہ ایک ایسا لیکوڈ بنایا جائے، ایسا شربت حیات بنایا جائے جس کو ہم اگر نوش کر لیں تو ہم بہت عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور ہماری عمر بہت بڑھ جائے گی، اور ہمارا شباب بھی برقرار رہے گا اور سب کچھ. تو اس کو پھر کہتے تھے الیگزر آف لائف. الیگزر آف لائف مختلف کمپاؤنڈ سے بنائی جاتی تھی الیگزر، اور بادشاہوں کیونکہ وہ بہت قیمتی ہوتی تھی اس کے لیے بڑا سفر کرنا پڑتا تھا، مختلف بوٹیاں تلاش کرنی پڑتی تھی، اور انہوں نے کر کے اس کو ایک الیگزر بنایا، ایک شربت بنایا، اس کو شربت حیات کہتے ہیں. لیکن اسی سے ایک لفظ نکلا ہے اکسیر، کہ جی یہ مجرب اکسیر دوا ہے، یہ یعنی ہر بیماری کا علاج ہے، اور اس سے آپ استعمال کریں تو آپ کو یعنی لازمی شفا ہوگی. اس کو اکسیر کا لفظ الیگزر سے نکلا ہے. تو لیکن اس کا بہت سے لوگوں نے استعمال کیا بھی تھا، یہ بھی کہتے ہیں. تو لیکن وہ پھر میتھولوجی میں بھی چلا جاتا ہے کہ کیسے گلگمش کی کہانی میں ہے کہ اس نے کیسے شجر حیات اور شجر شباب ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اور کس طرح ایک سانپ آیا اس کو وہ کھا گیا تھا، اس سانپ کو وہ بقا مل گئی، گلگمش کو بالآخر مرنا پڑا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب کیمسٹری میں فلسفہ آیا، یعنی یا فلسفے نے کیمسٹری کو ایجاد کیا، تو اس میں یہ سارے پہلو بھی آئے، کیونکہ انسان کا بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے پرشباب رہنا چاہتا ہے، اور لمبی زندگی چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ جتن بھی کرتا ہے، اپنے آرام زندگی گزارنا چاہتا ہے، عیش کرنا چاہتا ہے. تو کیا فلسفہ اس قابل ہے کہ وہ یہ چیزیں اس کو فراہم کر سکے؟ تو جی بالکل ہے، اور ظاہر نسبتاً دیکھا جائے تو یہ ایک ریلیٹو ریالٹی ہے، لیکن ہے کہ آپ یہ چیزیں ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ انسان کی طبعی عمر تقریباً 160 برس ہے. 160 ارب برس آدمی کو زندہ رہنا چاہیے. اگر وہ ٹی او آر اس کو فراہم کر دی جائے، ٹی او آر کا مطلب ہے ٹرمز آف ریفرنسز، یعنی زندگی میں وہ چیزیں اس کو فراہم کر دی جائیں جو اس مزاحمتوں کو ختم کر دیں. اس کے سب سے پہلا کہ اس کا سٹریس ختم ہو، یعنی جتنا ذہنی تناؤ ہر مرد اور عورت کا موجود ہوتا ہے، اور جتنی اس کو سارا دن پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اور بہت مسئلے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، اور پھر کٹھن زندگی ہے، بہت سے معاشی مسائل ہیں، بہت سے رشتہ داریوں کے مسائل ہیں، بے تحاشا اور خوف ہے، خدشات ہیں، تحفظات ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کو کم کرتی ہیں، زندگی کو گھٹاتی ہیں، اور ہم خود ہی اپنی زندگی کو ان امور کی وجہ سے گھٹا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن کیا کوئی شخص ہمیں ان تمام
امور سے اور ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام حالات سے کیا نجات دلا سکتا ہے، کیا ہمیں اور یہ بالکل ممکن ہے، دلا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں سوچیں بدلنی ہوں گی اپنی. ہماری ایک آرتھوڈاکس سوچ ہے. آرتھوڈاکس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں فراہم کر دی گئی ہے اور ہم شروع سے اسی پہ چل رہے ہیں. جو مذہب ہمیں دے دیا گیا ہم نے کہا بس یہی ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے سارے کان میں اذان دے دی، یہ ہو گیا، سرکمسیجن ہو گیا، سب کچھ کر دیا، اب ہم مسلمان ہیں. اور اسی طرح کئی بہت سی چیزیں ہمیں رستے میں ملتی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو ہم کرتے ہیں. تو جو ایک آزاد ریڈیکل سوچ ہوتی ہے وہ اس کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے. جب وہ سوچ آئے گی تو ہم بہت وائلڈ بچہ، وحشی بچہ ہے یہ، بہت یعنی اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ وہ تو زمانہ نہیں جینے دیتا. آپ کو پابندیوں کا اسیر ہونا پڑتا ہے. ہمیں بہت سی چیزوں کا معاشرے کی وجہ سے ہم اثر انداز ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں دوسرے بچے وہی پروفیشن اختیار کرتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، وہی لباس پہنتے ہیں. عام طور پہ لباس تو خاص طور پہ ہم دوسروں کے لیے پہنتے ہیں، اپنے لیے تو پہنتے نہیں. تو یہ ساری چیزیں معاشرہ میں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور جب معاشرہ ڈکٹیٹ کرتا ہے تو اس کے لیے جائے فرار نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف جائیں گے تو معاشرہ ہی معاشرہ ہے. تو جنگل بھی نہیں رہے جہاں پہ ہم جا سکیں، تو ہر طرف معاشرہ ہے، اور معاشرے کے اپنے وہ ایک دھونس ہے جس کو آپ نے سہنا ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہے. اور تو وہ تہذیب ہو یا نہ ہو، اور وہ تہذیب سے بھی جو اعلیٰ سطح ہے تمدن وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس معاشرتی پابندیوں کا اسیر رہنا پڑتا ہے. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہماری عمرانیات اور ہماری سماجیات، اس کا جو فلسفہ ہے، کیا وہ فلسفہ ہمیں غلام کرنے کے لیے بنا ہے، یا ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، یا ہمیں آزادی عطا کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو کیا ہم وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم آفاق کی سیر کرنے کے منصوبے بنائیں اور اپنے طور پہ بنائیں. لیکن یہ چیزیں ہمیشہ ایک اور بات کہنے والی ہے کہ جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں، جتنے بھی تصورات آتے ہیں، اور جتنے بھی تھیوریز اور قوانین معرض وجود میں آتے ہیں، ان سب کے پیچھے کسی فلاسفر کی سوچ ہوتی ہے. کسی نے پہلے سوچ رکھا ہوتا ہے، اور وہی سوچ ارتقاء کی منزلوں سے گزرتی ہوئی ایک ایجاد بن جاتی ہے، ایک ٹول بن جاتی ہے، اور ایک معاشرے میں کافی مفید قسم کی کام کرنے والی چیز بن جاتی. تو یہ چیزیں بھی ہیں ساتھ ساتھ. اور ایک بہت گنجلک، بہت پیچیدہ اور بہت ہی ہمہ جہت ایک گفتگو ہے کہ اس کا مشرق نہیں، اس کے مشارق بھی ہیں، اس کے مغارب بھی ہیں، اس کے شمالات بھی ہیں، اس کے جنوبیات بھی ہیں. تو اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کہاں تک سوچ سکتے ہیں. اور جہاں تک بھی سوچ لیں تو، کیونکہ جیسے غالب نے کہا کہ تمنا کا دوسرا قدم کہاں ہے یا رب، تو یہ دوسرا قدم کہیں بھی رکھ دیں آپ، تو پہلا قدم زمین پہ رکھا، دوسرا عرش پہ رکھ دیں. تو یہ ہماری سوچ ہے، یہاں سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن وہ سوچ جو منطق کے اصولوں کے مطابق طے پائے اور منطق کے ساتھ ساتھ چلے، اور اس میں ریزننگ ہو، ایسی ریزننگ ہو جو ہمیں ریشنلزم کی طرف لے کے جائے، اور ریشنلزم ایسا ہو جو ہمیں پریگمیٹزم کی طرف لے کے جائے، عملی طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ فلسفہ ہمیں ایک مثبت سوچ سمت میں لے کے جا رہا ہے، وہ ہمیں ایک مثبت سفر ہمارے ساتھ، یعنی ہمارا سفر مثبت ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو اس لحاظ سے ہمیں اس امر کی بڑی سخت اور بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں سوچنے والے، سوچ بچار کرنے والے لوگوں کی مزید بہتات ہو، اور ان کی قدر افزائی ہو، اور ان کی سوچوں
کو ہم سلام پیش کریں، اور اس میں ظاہر ہے ہمارے ادیب اور شاعر اور افسانہ نگار یہ بھی سوچتے ہیں، یہ بھی سوچ کے تحریریں دیتے ہیں اور بڑے تحفے دیتے ہیں معاشرے کو، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی لوگ جو سائنسی سوچ رکھتے ہیں اور لنگوسٹک سوچ رکھتے ہیں کہ لسانیات کی جو جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ لنگوسٹک فلسفی، تو کہ ایک شخص پہلے کسی علاقے میں تھا تو وہ جب دوسرے علاقے میں لوگ گئے تو انہوں نے کون سی زبانیں اپنا لی اور کیسے زبانیں پھر بنتی چلی گئیں اور ہزاروں لاکھوں زبانیں بن گئیں، حالانکہ انسان ایک ہی تھا اور جو اس کو اسما سکھائے گئے تھے وہ ایک زبان میں سکھائے گئے تھے، لیکن وہ زبان پھر علاقوں کے ساتھ ساتھ معاشروں کے ساتھ ساتھ اور تواریخ کے مختلف ادوار کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی گئی، اور ہر چیز کے بہت سے نام ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اوپر پنکھا چل رہا ہے اگر تو پنکھا ہر زبان میں اپنا لفظ رکھتا ہے، لیکن مطلب اس کا ایک ہی ہے، وہی پنکھا ہے۔ اس کا افریقن اپنے حساب سے کہے گا، یورپین اپنے حساب سے کہے گا، انڈین اپنے حساب سے، مختلف لوگ اپنے حساب سے، لیکن چیز وہی ہے۔ یہ نومنکلیچر کا جو فلسفی ہے کہ کس طرح ناموں کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ نام خود اس چیز کی شکل کو ظاہر کرے، کہ جب میں کوئی نام لوں، میں نے کہا بادل، تو بادل کا مطلب ہو کہ یہ ایک چیز جو کہ معلق ہے، فضا میں گھوم رہی ہے، وہ پانی سے بھری ہوئی ہے، اور وہ اس پہ ایک چارج ہے مثبت یا منفی، جب وہ دوسرے بادل سے ٹکرائے گی جو کہ دوسرے مختلف چارج کا ہوگا تو اس میں سے زبردست بجلی پیدا ہوئی، کڑک پیدا ہوگی، اور وہ کڑک سے انسان کو وہ پھر بارش ہوگی اور سارا کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بھی نومنکلیچر کا جو علم ہے لنگوسٹکس کا، کہ کس طرح اسما اور اشکال اور کس طرح، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ کہاں پر یہ پہلے سب سے پہلے یہ علم دریافت ہوا اور کیسے وہ کیسے یعنی تصاویر کو تحریر میں تبدیل کیا گیا۔ پہلے تصویروں سے کام کرتے تھے، اونٹ بنا دیا، اگر اونٹ ہے تو جیم سے پھر جمل نکلا تو جیم اونٹ کی گردن کی طرح ہوتا ہے، اسی سے حرف بنا، جمل کہتے تھے اونٹ کو، اور اس طرح ہزاروں الفاظ۔ تو پھر وہ بیت جیسے کہ خیمہ، جیسے اردو میں جیسے 8 لکھا جاتا ہے، یعنی اردو کی یعنی ہندسے میں، یعنی اردو کا جو ہندسہ 8 ہے، تو اس طرح وہ خیمے کی ایک شکل ہے، تو اس کے اندر اگر نقطہ لگا دیا جائے تو وہ ایسا خیمہ جس میں لوگ رہ رہے ہیں یا ایک بندہ اندر ہے تو وہ بیت ہے، اور بیت کے ایسا بیت جس میں کوئی رہ رہا ہے تو وہی بے بن گیا۔ تو اس طرح پھر وہ کرتے کرتے سارے حروف اپنی شکلیں لے کر حاضر ہوئے انسانیت کی خدمت کے لیے، اور اس سے پھر تحریروں کا زور شروع ہوا، پھر شاعر بننا شروع ہو گئے، اور ہمارے ہاں بہت سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی گئیں، اور پھر وہ حروف بھی ہر اپنی اپنی مختلف زبان علاقوں کے مختلف تھے، انگریزی کی اور لیٹن کی اور اسپینش کی اور فرینچ کی اور اردو اور سنسکرت، اور ہر قسم کے حروف آ گئے، اور اس طرح انہوں نے حروف کا تعلق مخارج سے ہوا، مخارج کا تعلق تلفظات سے ہوا، تلفظ بنے، اور پھر انہوں نے ہر لفظ کے اندر معنی پوشیدہ ہیں، اور معنی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ لنگوسٹکس کا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن ابھی یہ کہ جب وہ زبان ہے جس کو ہم اے آئی کی زبان کہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی زبان، تو اس میں روبوٹس، اس کی تو اپنی ٹرمینالوجی ہے نئی، تو ہر فیلڈ کی، میوزک کی اپنی ٹرمینالوجی، میڈیسن کی اپنی، انجینئرنگ کی اپنی، آرکیٹیکچر کی اپنی، ہر فیلڈ کی اپنی اپنی ایک اصطلاحات کا ایک ذخیرہ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ ذخائر بھی انسان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تاکہ ابلاغ کا عمل بھی جاری رہے۔ تو یہ فلسفے کی ساری گفتگو ایسا ہے کہ ساری چیزیں مربوط ہیں ایک ہی نظام کی، ہم اپنی آسانی کے لیے ان کو مضامین میں تقسیم کرتے ہیں، اپنی آسانی کے لیے ہم ان کو فزکس کہتے ہیں، کیمسٹری، حالانکہ ہر فزکس کیمسٹری ہے اور ہر کیمسٹری فزکس ہے، اور ہر جسم میں ہمارے بیجاک ہزاروں لاکھوں کیمیکل عمل بھی ہو رہے ہیں اور فزکس بھی ہو رہی ہے، اور ساری چیزیں ہمارے اندر باٹنی بھی ہے، ہمارے اندر
زیولوجی بھی. ہمارے ہر انسان کے اندر ایک پورے حیوانات کا ایک سلسلہ, ہر بندے کے اندر ایک بچھو بھی ہے, سانپ بھی ہے, شیر بھی ہے, بھیڑیا بھی ہے. ہر انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی کرتا ہے. کبھی انسان سانپ بن کے کاٹ بھی سکتا ہے, اور کبھی شیر بن کے دھاڑ بھی سکتا ہے, کبھی لومڑ بن کے دھوکہ بھی دے سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں, کیونکہ انسان خود ایک کائنات صغیر نہیں بلکہ کائنات کبیر ہے, یعنی میکروکوزم ہے انسان. حالانکہ عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات میکروکوزم ہے اور انسان مائکروکوزم ہے, لیکن صوفیہ کہتے ہیں نہیں, انسان مائکروکوزم نہیں ہے, میکروکوزم ہے. تو یعنی کائنات کبیر خود ہے, اس کے اندر وہ کائنات سمائی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ساری فلسفے کی باتیں ہیں, اور فلسفہ ہی ہماری زندگیوں کا آغاز ہے, اور فلسفہ ہی تمام سائنسدانوں کا اور زبان دانوں کا اور تاریخ دانوں کا اور طبیعت اور کیمسٹری کے ماہرین کا سب سے بڑا اثاثہ یہی فلسفہ تھا. اسی فلسفے کے سمندر سے انہوں نے ساری سوچیں برآمد کی, اور ان سوچوں کو دھارے کیے, اور ان کو اپنی اپنی ندیوں میں, اپنے اپنے خانوں میں منقسم کیا, ڈالا, اور ان سے نئی نئی شکلیں بنائی, نئی نئی ایجادات بنائی, اور سمجھانے کے لیے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, طلباء کو یہ ساری چیزیں بتائیں. لیکن در حقیقت یہ سب ایک ہی علم ہے. وہ علم جو ہے نا وہ وحدت کا علم ہے, اور اسی سے یہ ساری کثرت آرائی ہے اور پورے زمانے پہ چھائی ہے. اور جناب اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں, کیونکہ بات تو بہت طویل ہو سکتی ہے, لیکن ہم آج اس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, اور اگر آپ کا کوئی تبصرہ یا سوال یا جواب ہو تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. گفتگو ہو رہی تھی عالمی یوم فلسفہ اور ہم, اس پہ بھرپور گفتگو کی ڈاکٹر زیغم زمان صاحب نے. چونکہ سیشن بھی 4 منٹ رہ گئے ہیں, ختم ہو جائے گا, تو احباب سے گزارش ہے کہ اس لنک پہ دوبارہ لیں. جب تک یہ سیشن چل رہا ہے, میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی. آپ نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اسکیپٹسزم کی آپ نے بات کی تھی, تو میرے ذہن میں صرف ایک بات یہ آئی تھی کہ کیا اسکیپٹسزم کو اور سولپسزم کو ہم تقریباً ایک جیسا کہہ سکتے ہیں؟ اسکیپٹسزم اور سولپسزم, ہاں بالکل ایسا ہی کہہ سکتے, جی جی صحیح ہے, ایک جیسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک یہ دوسرے کے یہ شیڈو کے نیچے ہے. جی جی بالکل بالکل, جی بالکل. اچھا, ایک بات آپ نے کہی کہ جو فرسٹ فلاسفر آف دا ورلڈ تھا, وہ آپ نے ایک نام لیا اس کا, ہرمینس کا, لیکن ہرمیز. ہرمینس ابھی تک, لیکن جو فلاسفی کی ہسٹری ہے اور جو ان کی کتابیں ہیں ان کے مطابق تو تھیلس تھا جو سب سے پہلا فلاسفر تھا. تو کیا یہ اس سے بھی پہلے کا ہے؟ جی جی, ہرمیز تو سب سے پہلے ہے. ہرمیز کو جیسے میں نے عرض کی نا کہ کہتے ہیں کہ شاید ہی حضرت ادریس ہی کا نام ہے. تو حضرت اچھا, ادریس سے پہلے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کوئی کام کیا ہو قابل ذکر, کیونکہ حضرت آدم کے فوراً بعد جو زمانہ تھا یہ ادریس اس کے فوراً بعد کا زمانے کا. حضرت ظاہر ان کی اولاد تھی شیت, اور اس کے بعد جی شیش کے بعد جی حضرت ادریس کا پھر تھا تو سلسلہ. حضرت ادریس جو ہے نا قدیم ترین پیغمبروں میں سے ہیں, قدیم ترین. جی تو اس کے درمیان میں کوئی اور شخص ہے نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ, اور دوسری بات یہ کہ چونکہ پیغمبر ہیں ہوں اور خدا علم ہے ان کے پاس, تو انہوں نے بہت سی چیزیں انسانیت کو عطا کی. اور بلکہ ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کئی دفعہ بہت مشکل انسان مرحلے میں پھنسے ہوتے ہیں, لیکن پیغمبروں کے پاس کچھ ایسا علم ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ دنیا کے سکھائے ہوئے نہیں, وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ تبھی کہتے ہیں نا کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ ہوا, راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. بے شک. صحیح ہے نا. تو اسی لیے کہ وہ ایک الگ علم ہے, تو اس میں انسان کو زیادہ سرگردان ہی ہونا پڑتا ہے, ٹکریں نہیں مارنی پڑتی ہیں, جو تو وہ ایک اشارے میں بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے, یا اس کا یہ سبب ہے, یا یہ علت ہے, یا یہ معلول ہے. تو وہ ایک الگ ہے, تو وہ تو علم کا ایک الگ ذریعہ ہے. لیکن ہم تو انسانوں کی بات کریں جو اپنی سوچوں سے
یہ قلعے تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی سوچوں سے گتھیاں سلجھانا چاہتے ہیں جو بڑی پیچیدہ ہے. درست. اس دوران ہمارے ساتھ عبدالعزیز مالک صاحب بھی شامل ہوئے ہیں اور فہیم اسلام انصاری صاحب بھی شامل ہوئے. آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید. اور آپ حضرات سے میں گزارش کروں گی کہ اگر وہ اس حوالے سے کوئی سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہیں تو 1 منٹ ابھی آپ کر سکتے ہیں. جناب کیا کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت شہناز پروین صاحبہ بھی شامل ہو رہی ہیں. ان کا مائک ابھی کنیکٹ نہیں ہوا ہے. شہناز پروین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. امید ہے کہ آپ کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہوگی. اچھا، آپ نے ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے آپ نے بتایا تھا گفتگو کے آغاز میں کہ پورے پاکستان. صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے جو بھی ایک پروگرام ترتیب کیا کل 18 تاریخ کو عالمی یوم فلسفے کے حوالے سے، اور آپ نے بتایا کہ پورے پاکستان میں اس طرح کسی بھی تقریب یا نشست ہونے کے کوئی شواہد آپ کو نہیں ملے ہیں، تو جی یعنی جی. کہ یہ صحرا یہیں پر ہے، آپ کے سر ہے. تو میں جاننا ہی چاہ رہی تھی کہ کل کی جب آپ کی نشست رہی اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے مستقبل میں فلسفے کے حوالے سے؟ مستقبل میں ابھی تک تو کوئی خاص امید نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ فلسفے کے بارے میں جاننا. کوئی شخص یہ لیکچر دے دے کہ جی پہلا فلسفی کون تھا اور کیسے کیسے سفر کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو یہ ایک تاریخ ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ایونٹس بتا رہے ہیں کہ پہلا کون تھا، دوسرا درست. کون تھا، یہ تو ایک تاریخی حوالہ ہے. یہ فلسفہ خود تو فلسفہ نہیں ہے، لیکن فلسفے کے نہیں. بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے کہ فلسفہ خود انسان سوچتا ہے کہ یہ کام ایسے کیسے ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہو رہی ہے، اس کا عمل کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو کیسے اوپر نیچے کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. تو یہ چیز، یا یہ کہ مثال کے طور پر یہی سوچنا ہو کہ عقل کیا چیز ہے، فکر کیا چیز ہے، وجود کیا ہے، شعور کیا ہے، اور اس کے بارے میں ایسی نتائج بتانا جو کہ ابھی تک اخذ نہ کیے گئے ہوں، اور اگر کیے گئے ہیں تو وہ ہم کہیں کہ وہ امیچور تھے، خام تھے، اور پوری طرح انسانیت کے لیے مفید نہیں تھے. اس میں یہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے فلسفہ، کہ ہم فلسفیانہ چیزوں کو آگے بڑھائیں. تو اگر کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں اور وہ فلسفہ پڑھاتے ہوں تو وہ تو یہی بتائیں گے، نہیں پہلا فلسفی یہ تھا، اس نے یہ سوچا، پھر دوسرے نے یہ کیا. تو یہ تو اسی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخی عمل اور چیز ہے، فلسفہ بذات خود ایک اور چیز ہے. تو وہ ہمیں شاعروں میں کبھی نہ کبھی ایسا شعر کہہ دیتے ہیں تو اس میں فلسفہ ہوتا ہے، اتنا گہرا فلسفہ ہوتا ہے. تم الگ ہو تو ماں سوا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ مصرع ہے، تم الگ ہو تو ماں سوا کیا ہے. یہ وحدت الوجود کا ایک فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، تو چند 4 الفاظ ہیں، تم الگ ہو، تم 6 الفاظ ہیں، صرف 6-7. ٹھیک ہے، اس کے اندر اس نے فلسفہ سمو دیا ہے. اب آپ سوچتے رہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ شاعروں پہ فلسفہ اترتا ہے، یہ بات درست ہے، وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو مزید تفصیل کرنا، اس کو جہتیں عطا کرنا، اور اس کے بارے میں اتنی تفصیل فراہم کرنا کہ لوگوں کے اذہان میں اس کی باقاعدہ ایک تصویر نقش ہو جائے اور سمجھ جائیں کہ ہاں یہ بات ہے. تو وہ ہے ایک کارآمد فلسفہ، اور وہ ہے کہ ہم ابھی چونکہ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں اپنی ضروریات کے تحت.
انہی میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں میں. چھوٹی چھوٹی ہماری خواہشات ہیں، وہ پوری ہوتے ہوتے عمر گزر جاتی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم بڑی چیزوں کے بارے میں سوچیں. یعنی یہ اس کو چھوٹا ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمیں غرض نہیں ہے کہ کبھی آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف رات کو دیکھ لیں کہ کون سا ستارہ آج طلوع ہوا ہے. اور کتنے لوگ کرتے ہوں گے؟ آپ یقین کریں پورے کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی کتنے لوگ ہیں روز اٹھ کے رات کو دیکھتے ہوں گے ستارے کون کون سے سب ہیں. اور چلیں اپنا فلسفہ نہیں، لیکن جو دوسروں نے بتایا تھا کم از کم اس کو ہی پڑھ لیں کہ یہ دب اکبر ہے، یہ بنات الناش ہے، یا اس قسم کی ساری چیزیں. اچھا، اس کا بھی ادراک نہیں ہے، اور نہ ہی تمنا ہے، نہ سوچ ہے، اور نہ ہی کوئی خواہش ہے کہ ہم اس کو دیکھیں پڑھیں سنیں. تو یہ تو ایک فیلڈ ہے. اسی طرح ہزاروں لاکھوں فیلڈ ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ہمیں پتا نہیں تھا کہ جو بحر الکاہل ہے اور بحر الاقیانوس ہے، ایک اٹلانٹک اوشن ہے اور ایک پیسیفک اوشن ہے. ٹھیک ہے، تو پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن میں بہت بڑے بڑے ویلز مچھلیاں ہیں. مچھلی تو کہتے نہیں، ویلز ایک جانور ہے جو مچھلی نہیں ہے. تو ویل جب اس میں اپنے مدار میں گھومتی ہے اور وہ رقص کرتی ہے اور گاتی ہے، اور جب گاتی ہے اور رقص کرتی ہے تو اس سے لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور لہریں پیدا ہوتی ہے تو وہ اتنی توانائی اختیار کرتی ہیں کہ پورے سمندروں میں لہریں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ اس کے رقص سے ہو رہی ہے، اس کی خوشگلوئی سے، اور بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی. تو یہ جی. کس نے، کون جا کے ان کی آوازوں کو ریکارڈ کرے گا یہاں سے کلفٹن سے اٹھ کے یا ناظم آباد سے یا کہیں سے بھی جا کے دیکھے کہ ہم مچھلیوں کو، ابھی مخلوقات کو، کیسی کیسی قسموں کی. تو یہ سارا کر کے تمہیں نیشنل جیوگرافکس والے دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں درست. تو یہ ہم نے عقل اور فہم اور ادراک کے جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں ہم نے تفویض کر دی ہیں ان کو، اور ہم نے جہالت کو گلے لگایا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جہالت بہت عزیز ہے، ہم اس کے ساتھ خوش رہیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر ہے پھر انہی کی حکومت ہوگی، انہی کی طاقت ہوگی، انہی کے پاس اقتدار ہوگا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم درست. کو آگے ترقی دیتے ہیں. تو ہم جیسے ہم تو فوٹو کاپی کی بھی فوٹو کاپی ہیں، ہمارا تو کچھ بھی اپنا نہیں. یعنی تہی دامن ہونے کی انتہا ہے کہ کچھ ٹیکسٹ بکس تک اپنی، سلیبس اپنے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑی زبردست بات بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک طیارہ، ہمارا ایک جہاز تھا، پاکستانی نیوی کا جہاز تھا جو سرویلنس کرتا ہے، اور انتہائی قیمتی جہاز، اس کو اورائن اس کا نام تھا. تو وہ کرتے کرتے سرویلنس کرتے کرتے اس نے ہندوستان کی حدود عبور کر لی. اچھا، ہم نے کہا کہ عبور نہیں کی، انہوں نے کہا جی عبور کر لیا، انہوں نے اس کو مار گرایا. جب وہ گر گیا تو انتہائی وہ قیمتی ترین جہاز تھا، پاکستان کے سارے جہازوں سے زیادہ قیمتی تھا. اس پہ بڑا اعلیٰ قیمتی وہ اکوپمنٹ بھی لگا ہوا تھا سرویلنس کا. جب گر گیا تو پاکستان نے فیصلہ کیا، یہ دور تھا مشرف کا، اور عبدالستار ہمارے وزیر خارجہ تھے جو کہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. تو عبدالستار صاحب کو میں ملنے گیا اسلام آباد کسی کام کے لیے. تو اس کے ڈائریکٹر ڈی جی ایف ایم او ہوتا ہے، ڈائریکٹر جنرل فارن منسٹر آفس. تو اس نے کہا کہ آپ جہاں بیٹھیں صاحب ذرا میٹنگ میں ہے، بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، تو ہم یہاں پر تو میں تو اس کے کمرے میں چلا گیا تھا، ہمارا بہت اچھا دوست ہے. تو میں نے دیکھا کہ 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتابیں آگے لگی ہوئی ہیں زبردست، اور یہ کیس تیار کر رہے تھے کہ عالمی عدالت ہیگ میں جو ہے انٹرنیشنل جسٹس انٹرنیشنل کورٹ جو ہے آف جسٹس ہیگ میں عالمی عدالت، تو اس کے لیے کیس تیار کر رہے تھے ہندوستان کے خلاف. اور ان کے سامنے کتابیں جو پڑی تھی میز کے اوپر، ایک میں اس پہ لکھا ہوا تھا ریٹن بائی چیٹرجی، ایک گول والا، اور اس قسم کی دیکھا کوئی 6 کتابیں تو ہندوستانی رائٹروں کی لکھی ہوئی تھیں. تو میں نے ایک نظر دے کے کہا، میں نے ستار صاحب کو کہا سر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ کیس آپ کبھی بھی نہیں جیتیں گے. کتابیں تو آپ ان کی پڑھ رہے ہیں جن کے خلاف آپ کیس کرنے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا, ان سے آپ رہنمائی لے رہے ہیں, تو آپ کیسے کیس جیت سکتے ہیں؟ تو یہی بات ہے کہ آپ کا سلیبس تو ہمارا سارا باہر سے آ رہا ہے, سب کچھ باہر کا ہے, یورپ دے رہا ہے, امریکہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے, ہماری تو سوچ بھی اپنی نہیں ہے, ہمارا فیشن بھی اپنا نہیں ہے, ہمارے کپڑے بھی اپنے نہیں ہیں, ہمارے کھیلنے بھی اپنے, کچھ بھی اپنا نہیں. تو کہاں سے فلسفہ جگہ بنائے گا, کہاں پہ گرو کرے گا؟ ہمارے تو پاس تو قبولیت تک کی جگہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. جی, ابھی ایک میں کہہ رہی ہوں ہمارے پاس تو قبولیت تک کی جگہ نہیں ہے, قبولیت مطلب کے بھی, اگر وہ کچھ دے ہاں بھی دیتے. بالکل. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو خالص دودھ نہیں دے پا رہے, ٹھیک ہے. ہم اپنے بچوں کو یعنی دودھ دیتے نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دودھ ہے یا نہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا. ہماری نہ حکومت بتاتی ہے, نہ فوڈ والے بتاتے ہیں کہ یہ نیسلے کا جو دودھ بک رہا ہے کیا یہ واقعی دودھ ہے, یا اس کے اندر کوئی کیمیکلز ہیں, پرزرویٹیوز ہیں, یا اس کی وجہ کو 1 لاکھ لیٹر دودھ خریدتے ہیں لاہور کے ایریا سے, اور 3 لاکھ بنا کے بیچتے ہیں. تو 1 لاکھ سے 3 لاکھ دودھ کیسے بن سکتا ہے 1 لاکھ لیٹر سے؟ ٹھیک ہے, اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ فیکٹ ہے, یہ میں ایسے جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں, بالکل فیکٹ ہے کہ 1 لاکھ لیٹر دودھ خریدتے ہیں اور 3 لاکھ بیچتے ہیں روزانہ. درست. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ بچے کو دودھ چاہیے, تو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ دودھ ہے یا نہیں, مکھن ہے یا نہیں ہے, مارجرین ہے, اور کسی چیز کا کچھ علم نہیں, نہ سوچنے کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ہمیں کبھی نہیں سوچتے کہ جو میں چیز خریدنے جا رہا ہوں, کھا رہا ہوں, یہ باقی مکھن ہے بھی یا نہیں, لیکن ہم خریدتے ہیں. بندہ جاتا ہے, بچہ آپ کا نوکر جاتا ہے, بلو بینڈ لے آتا ہے, وہ پلاسٹک ہے, وہ تو ہے ہی کچھ نہیں اس کے اندر, اور آپ بچے کو کھلا رہی ہیں کہ میں بٹر کھلا رہی ہوں بچے کو, اور ٹوسٹ اور بریڈ اور یہ وہ. تو چائے اپنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, چائے بھی باہر سے آ رہی ہے, سب کچھ باہر سے ہے. یا اگر ہمارا بھی ہے تو دیکھیں نا آپ, اس سے اندازہ لائیں کہ نیسلے والا ایک یہودی, چلو یہودی کو چھوڑیں, ایک فورنر ہے, وہ یہاں آ کے آپ کا دودھ آپ ہی کو بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ کروڑوں روپے کا پروفٹ بنا رہا ہے. تو کیا ہم میں اتنا اعتبار نہیں ہے, کیا ہم پہ اتنی سخت نہیں ہے, کیا ہم میں اتنی ترقی نہیں ہے کہ ہم اپنا دودھ خود پیک کر سکیں؟ دودھ تو گائے دیتی ہے, بھینسیں دیتی ہیں, دودھ بنانا تو نہیں ہوتا نا, دودھ تو بنا بنایا مل رہا ہے, لیکن پیک کرنے کی بھی صلاحیت اور سخت نہیں ہے, اور اعتبار بھی نہیں ہے. یعنی اگر حلیب کو بیچے گا تو میں لازمی طور پہ شک کروں گا, پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر, لیکن نیسلے کا تھوڑا سا اعتبار ہے تو وہ لے لوں گا. تو کہنے کی بات ہے کہ وہ جو اعتبار ہوتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے پہ, وہ بھی نہیں ہے. چلو ایک عام انسان کا, ایک پاکستانی کا دوسرے پاکستانی پہ, وہ بھی نہیں ہے. تو ایسی چیزیں ہزاروں ہیں جو کہ ہم روزانہ گزرتے ہیں. تو کیسا فلسفہ اور کیسی سوچ اور کیسی ترقی اور کیسی تعبیر اور کیسے خواب, تو کچھ بھی نہیں ہے اپنا, خواب بھی اپنے نہیں ہے, وہ بھی جعلی ہیں. درست درست فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب. اور یہ موضوع تو اس طرح کا ہے کہ اس پہ اگر ہم جتنی گفتگو کریں کم ہے. نئے نئے زاویے, نئی نئی باتیں نکلتی ہی چلی جائیں گی. میں اب زیب اسکار صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کی نشست کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتامی کلمات ہماری سماعتوں کی نظر کریں. بہت اور شکریہ. جی جی کچھ اور فرما رہی تھی آپ ماریہ صاحبہ؟ نہیں بس میں یہی عرض کر رہی تھی. بہت شکریہ. میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی جو یہ آن لائن نشست تھی, یہ بہت ایک کامیاب نشست تھی, اور ہم نے جو ہے ڈاکٹر زیغم زمان صاحب کو سنا, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے فلسفے کے حوالے سے اور عالمی یوم فلسفہ کے تناظر میں جو گفتگو کی, کتنی مجھے کہنے دیجیے کہ وہ بامانی گفتگو تھی, اور بہت ہی مارکا آرا گفتگو تھی, جس میں جو ہے وہ فلسفے کی یعنی بنیادی فلسفے کی مبادیات سے لے کے اور آج کی جو زندگی کے مختلف کہنا چاہیے کہ فنکشنز ہیں, ان کا احاطہ ڈاکٹر صاحب نے کیا. اور فلسفہ, نفسیات اور زندگی کے دیگر علوم کا بھی اس میں جستا جستا ذکر بھی ہوتا رہا, اور اس کا جو ہے وہ لوجک کے منطق کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی. اور یہ ایک جو المناک صورتحال اس خطے کی ہے, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر بھی بہت
तासुफ का इजहार किया। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक बात मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि ये तो बेशक ठीक है कि डॉक्टर साहब ने ये फरमाया, और जो है वो खारजमी का हवाला देते हुए पहले क्या था और अब क्या हुआ और हम कितने गाफिल हैं, उस गफलत के तनाजुर में बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि ये एक है मकाम अफसोस है। और हम किस जानिब जा रहे हैं, यानी कि बतौर सोसाइटी, बतौर मुआशरा, और जो है वो लेकिन इसके साथ ही मैं ये समझता हूँ कि जो एक तस्वुर, आफाकी तस्वुर दे रही है डॉक्टर साहब, और जाहिर है आलमी यौम फलसफा, फलसफे का एक हवाला है, तो उस तनाजुर में ये मैं समझता हूँ कि ये तशवीश इस खित्ते के हवाले से और यहाँ के यानी इल्मी इदारों के हवाले से तो अपनी जगह बजा है, और फलसफे की जो एक जुबूहाली है वो बिलाशुबा। लेकिन हमारा ये भी तो एक वो है कि देखा जाए डॉक्टर साहब कि हम जो है हमारी ओनरशिप का तस्वुर क्या है बुनियादी तौर पे। जो बड़े बड़े कायनाती फैसले हो रहे हैं या कायनाती हवालों से, तो एक चीज होती है कायनाती सच्चाई, तो कायनाती सच्चाई में हम जो है वो, एक तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इनिशिएटिव लेने में हम जो है कभी जो है वो आगे नहीं रहते, बल्कि जो काम हो जाते हैं उसके बारे में हम बस औकात तो मनफी ख्यालात का इजहार करते हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक मस्बत तर्ज फिक्र होना चाहिए। क्या दुनिया ही हमें बताएगी कि जो है वो वायलेंस एक गैर इंसानी अमल है, या और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती रहती हैं, तो उस तनाजुर में तो मैं ये यकीनी तौर पे हम भी उस इस कायनात का हिस्सा हैं, और इस यूनिवर्स का, और इस जो है वो आलमी बरादरी का। तो उस तनाजुर में मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है एक तो उसे देखना चाहिए, ओन करना चाहिए। और बिल्कुल आपने बजा फरमाया, क्रिटिकली तो हम देखते ही नहीं है। अभी तक तो हम बहुत से शोबों में जो है वो फॉलोअर्स हो जाते हैं। देखिए रिफत इस्लाम सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, और वो जानते हैं कि हम जो है वो हमारा तरक्की की तरफ, हमारा प्रोग्रेसिवनेस की तरफ जो है वो प्रोग्रेसिव फोर्सेस की तरफ हमारा जो है वो रद्द अमल क्या है, इमीडिएट जो रिस्पॉन्स है वो क्या है। वही इस्लाम अंसारी हैं, इन्होंने एक जमाने में जो है वो तराजिम किए थे उन दुनिया भर के उन इनकलाबी शोरा के, वो जो तारीख राहों में मारे गए, वो उस एतबार से तो ये है कि जो आलमी बरादरी का जो तस्वुर है उस तनाजुर में मैं ये समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारा, जो है वो किसी भी सतह पे जो है वो कहना चाहिए कि रजाई रवैया नहीं है, रजाई रवैया ही नहीं है, बल्कि हम बहुत ही जो है वो जुबू हाली की तरफ जा रहे हैं। तो एक शेर भी याद आया आपकी इजाजत से, वो जो आपने फरमाया था कि इशारों की बात की, तो जो है आपके शागिर्द का एक शेर है कि हवादिस ने इशारे खा लिए हैं, मुझे उंगली उठाना पड़ रही है। वाह 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 वाह, क्या बात। सर पर चोट खाना पड़ रही है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आज की इस शानदार गुफ्तगू का मैं समझता हूँ कि जैसा कि मारिया ने लिखा, एक बड़ा ये भी एक कुदरत की अता है, एक विजदान है कि जिसके तहत आपने ये फैसला किया कि आज इस पे गुफ्तगू होगी, और बहुत बहुत बामानी भरपूर गुफ्तगू रही। और इसका क्रेडिट जाता है मोहतरमा मारिया महविश को कि उन्होंने निजामत के फराइज जो है बहुत ही जिंदगी से सर अंजाम दिए। मारिया की एक ये बुनियादी खूबी है कि जब वो डॉक्टर साहब खिताब कर चुके होते हैं, तो मारिया जो है वो बजाय इसके के रिवायती तरह तौर पे सबको जो है वो दावत दे कि कोई बोलना चाहे, उसकी बजाय मेरा ख्याल है हौसला अफजाई की गरज से वो पहले खुद गुफ्तगू भी करती हैं, कुछ सवालात उठाती भी हैं, और उनके जो है मुमकिन जवाबात की निशानदेही भी करती हैं, और फिर डॉक्टर साहब गुफ्तगू करते हैं। तो एक मजमूई तासुर बनता है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। मैं तमाम हद ममनून हूँ। वो जो इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आजम साहब, और कुछ अहबाब प्रोफेसर शहनाज परवीन भी उस वक्त नजर आ रही थी, तो कुछ चले भी गए हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खूबी की बात है कि लोग यहाँ हमारे अहबाब स्कॉलर्स खसूसी तौर पे तशरीफ लाती हैं जिस दिन डॉक्टर साहब की गुफ्तगू होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं इस रस्मी नशीद के
اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور مائک حوالے کرتا ہوں محترمہ ماجدہ مہوش کی۔ بہت شکریہ زیب صاحب، آپ کی عنایت ہے، آپ لوگوں سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ مشکور آپ کی، باقی مشکوروں کہ آپ نے ایسا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ جس میں ہر طرح کی علم کو سیکھنے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر زیغم زمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ہر ہفتے وقت دیتے ہیں اور کوئی ایک نیا اور ایک اچھا سا موضوع لے کر آتے ہیں جو ہماری سوچ کے دریچے کھولتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے احباب کا بھی شکریہ ادا کروں گی، جیسے کہ زید صاحب نے کہا کچھ تھے چلے گئے، ابھی اس پر فہیم صاحب اور رفعت اسلام صدیقی، آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم رسمی نشست کا اختتام کرتے ہیں اور غیر رسمی کا آغاز کرتے ہیں۔